وندعو ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ قوم فرعون پر لگاتار عذابوں کا۔ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی عذاب نازل ہوئے۔ خاندان فرعون کا سب سے ظالم اور جبر بادشاہ تکبر وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنی۔ حرام شرع کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ محشر کا ایک وسیع عرض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونا تھا۔ کیا ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر پش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگے۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجموعے پر ہبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رونق بھرا کہ کہنا فضا میں گونج رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن گیا۔ سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پروردگار پر ایمان لائے۔ اس پورے واقعے کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات سورۃ الاعراف میں موجود۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 117 تا 122 میں موجود۔ آپ سب لوگ گھر جا کر ان کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، توجہ رکھیے گا میری بات پر۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا، جب دن اسٹارٹ ہوا تو یہ سب لوگ، یہ تو کافر جادوگر تھے۔ اور پھر کیا ہوا، اور دن جب ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہیدائے کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ سب لوگ جو پہلے کافر تھے وہ سب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 101 میں موجود ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس پورے واقعے کے بعد جب 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے۔ فرعون بھی راہ راست پر آ جاتے، لیکن ہوا کچھ یوں، فرعون اور اس کی قوم رنت اور تکبر کے نشے میں چور، فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا اور وہ جو لوگ ایمان بھی لائے تھے، فرعون اور اس کے ساتھی مل کر ان پر اور ظلم کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی ذبح و حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
قوم سے فرمایا ترجمہ اے میری قوم تم فکر نہ کرو، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیات نمبر 129 میں یہ تذکرہ موجود۔ ترجمہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم فکر نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف آیات نمبر 133 میں موجود۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف آیات نمبر 133 میں موجود۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور گھن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلسل رہتا، ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذابوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 130 یعنی 130 میں موجود 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں گلے کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی اور شہروں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے تھے۔ دیہات میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ گلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ گلے کے کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب عذاب دور ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ عذاب نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے، ان کے سبب کی وجہ سے آیا ہے، اور اب دیکھو وہ عذاب دور ہو گیا۔ نعوذ باللہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر الزام لگانے لگے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر سے کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار عالم، یہ شرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، یہ لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے باعث اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید طوفان باد و بارہ کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت و کھلیان تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمین محفوظ رہے۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر التجا کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ سے پھر عذاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو، تمام کھیتوں کو پہلے سے بھی زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا،
یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسیقار بارشیں تھیں. یہ بارشیں تھیں نارملی، یہ بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے ہی تھیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین تو دیکھو، ہمارے کھیتوں کو تو دیکھو، ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیا اور پھر سے کفر و سرکشی کی روز میں مدہوش ہو گئے اور سرکشی اور کفر کی روز پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وعظ اور نصیحت پر غور و فکر کرے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جراد کا عذاب نازل فرمایا. جراد ٹڈی کو کہتے ہیں. ٹڈی دل کا حملہ جو لہراتی ہوئی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھر جانے کا پورا موقع دیا، 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز جو ہے زور پکڑتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. آج کے معاشرے کا بھی یہی حال ہے. بہت سے برے لوگ مغربی ممالک کی طرف سے آئی ہوئی اور خامیوں میں ڈھل کر بدعمالیوں کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں. آج بھی اگر توبہ نہ کیا تو کچل دیے جائیں. کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کو تنگ کر رہے ہیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں. معاشرے کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور بے عزتیاں کرنا، مذاق بنانا، باتیں بنانا، غیبت کرنا، چگلی خوری، ان تمام برے کاموں میں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. ان کاموں میں اپنی زندگی، اپنا ٹائم ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے. جب بھی فری ٹائم بھی مل جائے قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے. 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، تہجد کا اہتمام کیجیے. اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیجیے کہ برے کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے. کیونکہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وہ لقب گنبدِ خضرا کے مکی ہیں، دردن ہے دلوں چھاں کے کری ہیں. اب بھی وقت ہے چغل خوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، لالچ سے، ہر برے کام سے توبہ کر، ورنہ قوم فرعون کا انجام اس پورے واقعے میں موجود ہے. قوم فرعون کی بدعمالیاں دوبارہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب تو ٹال دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرمایا. ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا. اس عذاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات اور کھیت اور باغات بالکل محفوظ تھے. وہ لوگ پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لیں. ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں، ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور پھر آزاد کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لے، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی رخ پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا. اس کو قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے. بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں. یہ عذاب دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہے، کیونکہ اس گھن نے ان کے گلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 شیر گہوں پیستے تو اس میں سے 3 شیر آٹا بھی نہ نکلتا.
جبکہ جو کی کثیر تعداد ان کے بالوں تو بالوں پلکیں اور بھویں جو ہوتی ہیں نا وہ تک چک کر اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر روتی پٹکتی اور بلبلاتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرمائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بھی عذاب تھا، مگر یہ قوم تو کفر ضلالت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتے۔ اس بار بھی 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مدت گزر گئی مگر انہوں نے نہ تو اپنے وعدے کا پاس رکھا انہیں اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت و مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب نازل فرمایا۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ وہ مینڈک کا عذاب تھا۔ مینڈک کے عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھے مینڈکوں کا گٹھا لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء میں سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں مینڈک موجود تھے۔ ان فرعونوں کی زندگی گزارنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ آپ خود جو ہے وہ اندازہ کیجیے، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، سونے جاتے تو بستر پر مینڈک، کھانے جاتے تو برتنوں میں مینڈک، ان لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس عذاب سے عذاب آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک بار پھر پرومس اور ڈیسیژن ہوئے، وعدے اور عہد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے اس قوم نے پھر جو ہے وعدے اور معاہدے کیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے عذاب دیا، مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ حرامی پر اتر آئے اور کہنے لگے نعوذ باللہ، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو رائے راست پر نہ آنے کی قسم سے کھا رکھی تھی۔ وہ محاورہ ہے نا کہ لاتوں کے بھوت جو ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 1 ماہ کی مہلت پھر دی، لیکن انہوں نے سدھرنا نہیں تھی۔ اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خون کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن ٹائم کی کمی ہے اور میں نے میلاد کا اختتام بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی اگلی نشست میں یہ قصہ ضرور کمپلیٹ کروں گی۔ اب ہم منقبت اور سلام اور دعا کی طرف اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ گفتگو میں تلفظ کی ادائیگی، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم فرعونیوں کا انجام کیا ہوا اس کے متعلق تذکرہ کریں گے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.